جناب السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر نشر نصرت جاوید ہمارے ساتھ ہیں۔ صاحب آپ روز مجھے ڈانٹتے ہیں کہ تم لیٹ آتے ہو، آج یقین مانے بڑی جینوئن ریزن تھی۔ ہر پیٹرول پمپ پر میں نے کوئی 5-6 پیٹرول پمپس دیکھے کہ یار پتہ نہیں کیوں رش ہے، لمبی لمبی لائن ہے، دو کلومیٹر والی جو کہانی تھی نا وہ نظر آ رہی تھی مجھے خود لگ بھگ کو 50-55 منٹ لگے ہیں پیٹرول گاڑی میں ڈلواتے ہوئے۔ دیٹس وائی میں لیٹ ہوا۔ ایک نا بے یقینی کی صورتحال لوگوں میں پھیل گئی ہے کہ جلدی جاؤ کہیں پیٹرول پمپ پہ لیٹ نہ ہو جاؤ۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کل بھی جب یہ ذکر ہو رہا تھا تو میں اس قوم کو اچھی خبر سنانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا اور آپ مجھے سنب کر رہے تھے کہ بھائی نہیں، خدا نہ خاصہ سے بات آگے بڑھ چکی ہے۔ تو آپ لوگوں کی وجہ سے، آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے یہ جو اضطرابی صورتحال ہے وہ پھیل چکی ہے پورے پاکستان کے اندر۔ الحمدللہ، کہیے مجھے برا کہیے بھائی، نہیں، حقیقت ہے، لوگ اس میں ہیں، خدشے میں ہیں کہ شاید پیٹرول کی قیمت بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ جی عدنان صاحب، گزارش یہ ہے کہ لوگوں کا خدشہ اپنی جگہ درست ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ اس کا دوش مجھے نہیں ٹھہرا سکتے۔ میں ہرگز جو ہے اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوں کہ پاکستان کے عوام کی ایک بھاری بھرکم اکثریت جب تک خبر نشر نہ دیکھ لے تو اس کو نیند نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، کس زمانے کی بات کرتے ہو، دل جلانے کی بات کرتے ہو۔ لوگوں میں کیوں یہ پایا جا رہا ہے کہ بہت مہنگا ہو رہا ہے پیٹرول؟ سر، بات یہ ہے کہ آپ کی ایک وفاقی کابینہ ہوتی ہے، وفاقی کابینہ کا ہیڈ ہوتا ہے جس کو چیف ایگزیکٹو کہا جاتا ہے، وزیر اعظم انہیں کہا جاتا ہے۔ وزیر اعظم صاحب کل کابینہ سے جو خطاب کرتے ہیں تو ظاہر ہے اکثر جو ان کی وہاں پہ کابینہ میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ تو آف دا ریکارڈ ہوتی ہے، لیکن جب اس کا کوئی پورشن جو ہے وہ کاٹ کر اور اسپیشلی ٹیلی ویژن چینلز پر چلوایا جائے تو اس کا مقصد کوئی پیغام دینا ہوتا ہے۔ تو کل جو چلا تو اس میں سب سے پہلے تو انہوں نے علی پرویز ملک صاحب کی ذہانت اور فطانت اور مینجمنٹ کو داد دی، ان کو تھاپڑا دیا کہ وہ بہت مردانگی سے جا کے تو ٹیلی ویژن پہ صحافیوں کو ان کی اوقات میں رکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ سارے یعنی ان پڑھ جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور لیکن پیٹی بند بھائیوں کو یہ بچانے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، سیاستدانوں کی طرح نہیں ہوتے کہ دوسرے کے خیر نہیں ہے۔ وہ انہوں نے پہلے علی پرویز ملک صاحب کی خوب اپنا تعریف کر کے سرپرستی فرما کے اور یہ کہتے ہوئے کہ یہ جو بھی کرتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں، بریلینٹ، ویری نائس، ویری گڈ۔ اس کے بعد انہوں نے انتہائی فکر مندانہ لہجے سے تقریباً بھرائی ہوئی آواز میں یہ کہا کہ جی یہ جنگ شروع جب ہوئی تو اس وقت ہمیں ہر ہفتے تیل کی درآمد پر کوئی تقریباً $300 جو ہیں 30 کروڑ ڈالر ہمیں چاہیے ہوتے تھے، وہ جو کہ 80 کروڑ پہ جا کے جو اب 80 کروڑ ہو گئے، تقریباً 3 گنا ہو گئے، تو تقریباً 3 گنا ہو گئے ہیں۔ جب وزیر اعظم صاحب یہ بات کر رہے ہوں تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اور اس کو تمام چینلز کے اوپر اس کو اہتمام سے بھی چلوایا جائے تو لوگ 2 and 2 4 کریں گے، اور 2 and 2 4 کر کے وہ یہ طے کریں گے کہ بھائی جمعے کے دن پیٹرول کی مہنگا ہوئے کچھ کر لو۔ اس کا میں مطلب نے یہ ہوا اسی کہ بنیاد پر آپ یہ نے کہا یہ تجزیہ تھا پیش کیا کہ جو اضطرابی کیفیت ہے اس وقت ملک کے اندر اس کے ذمہ دار وزیر اعظم صاحب۔ میں ذمہ داری کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ کیوں لوگ ایسا سوچ رہے ہیں۔ میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم صاحب وہ جو گفتگو کر رہے تھے وہ جسٹیفائڈ تھے یہ کہنے میں۔ اب اس سے جو ہوتا یہ ہے وہ جس کے لیے انگریزی کا ایکسپریشن ہے جو ہمارے یہ یعنی وزارت خارجہ کے ترجمان بڑی ٹھٹائی سے اور بڑے بے تواتر سے استعمال کرتے ہیں، پینک بائنگ، کہ گھبراہٹ پہ خریداری۔ اب مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی، آپ ایک مرتبہ اگر اپنی ٹینک فل کروا لیں گے تو بھائی کتنے دن، 4 دن کی بچت کروا لو گے، 5 دن کی کر لو گے، 3 4 12 لوگوں کی اپنی مرضی ہے۔ تو لمبی قطاریں لگ گئیں، کیونکہ ساتھ ہی افواہ یہ پھیل گئی کہ یار وہ جٹکا صاحب، میرا خیال ہے حکومت اس چکر میں ہے کہ 500 روپے ادا کر دو، سیدھا فکر کر دو کہ ایک سیدھا فکر کر دو۔ یہ عام بات چل گئی کل سے، اس کی کسی نے کو مناسب تردید کرنا بھی نہ بے ضروری سمجھا۔ اس میں ان کا فائدہ ہے، فرض کریں یہ پینک بائنگ ابھی ہو رہی ہے، یہ اسی طرح جاری رہے اور کل لیٹ سے کہ کوئی 45 سے 55 روپے اضافے کا اعلان ہو،
تو کوئی اتنا بڑا لوگوں کو دھچکا نہیں لگے گا, کہیں گے یار ہاں اتنی تو ہونی تھی. جب انٹرنیشنل مطلب آج جیسے مطلب لوگ مینٹلی پریپیئر ہیں ایک بڑے یار آج کیلیفورنیا میں جو کہ خود آئل پروڈیوس, اس دفعہ بائی دا وے اس وقت گزشتہ 1 مہینے میں دنیا میں سب سے بڑا تیل فروخت کرنے والا ملک, جس میں سعودی عرب اور روس شامل ہیں, ان کی سیل شامل کرتے ہوئے بھی اس وقت سب سے بڑا ملک جو ہے وہ امریکہ ہو گیا ہے. اسی لیے وہ کندھے اچکا کے ٹرمپ کہتا ہے نا مجھے تو فرق نہیں پڑتا. باوجود اپنا تیل کیوں مہنگا ہو رہا ہے اس کا؟ سر یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ باوجود دنیا کو تیل بیچنے کے ریکارڈ نمبر 60 لاکھ بیرل انہوں نے اس مہینے بیچے ہیں امریکہ نے. اس کے باوجود آج کیلیفورنیا میں تقریباً $5.45 کا کچھ سینٹ کا کچھ آ رہا ہے پیٹرول, جو کہ 4 پہ ہوا کرتا تھا شاید کچھ دن پہلے. 3.5 پہ شروع ہوا تھا, پھر بڑھتے بڑھتے اسی طرح برنٹ جو ہے وہ آج ایک مقام ایسا آیا تھا کہ 126 پر چلا گیا تھا, اس کے بعد پھر وہ نیچے آ گیا. تو اگر انٹرنیشنل مارکیٹ سے بھی ایسے سندیشے آ رہے ہیں, ہر لوگوں کے ہاتھ میں ٹیلی فون ہے, موبائل ہے, ان کو اب پتہ ہے کہ برنٹ کیا ہوتا ہے, WTI پرائس کیا ہوتی ہے دبئی. تو انہوں نے کہا یار کل اگر حکومت اس کی روشنی میں یہ کہتے ہوئے کہ جی عالمی منڈی میں تو یہ صورتحال ہے, دوسرا یہ ہے کہ جنگ کسی کنارے لگتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہی ہے, تو یار ٹھیک ہے پھر ہم یعنی پینک بائنگ جو ہے وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے. اس کا نہ میں ذمہ دار ہوں اور نہ ہی آپ جو ہے وزیر اعظم کو ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں. نہیں, اگر وزیر اعظم وہ جو کہتے ہیں کہ اسپیشلی آپ نے کہا چلوایا گیا, وہ پورشن نہ چلوایا جاتا تو یہ تاثر ہی نہ جاتا کہ اس نہیں, لیکن اس سے یہ بھی تو ہوتا نا کہ یار حکومت نے ایک دم سے پیٹرول بم گرا دیا. ہم بھی تو مطلب کہ ہر طرح کا ایک کال نہ گیا. حکومت نے اپنی فیس سیونگ لی ہے, اس طرح بھی کیفیت پیدا کی ہے. یہ بھی نہیں, کہ لوگ کم برا شاید یہ مقصد نہ ہو, لیکن بہرحال ہوتا ہے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا اب ایک میں جو پروگرام آگے بڑھاتے ہیں, جی بڑی مہربانی. جو ہیں نئے ان کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے, میں نے پڑھا ہے, آف کورس آپ نے بھی اس کو پڑھ لیا ہوگا. اس کو تفصیلی پڑھنے کے بعد میسیجنگ کیا ہے کیونکہ آپ نے کہا نا کہ جنگ کسی کنارے نہیں لگ رہی, تو وہ اس میسیج سے کیا آپ کو فیل آئی ہے؟ اس میسیج سے مجھے یہ آیا ہے کہ میں یہ جو ان کا پیغام ہے ایران کے رہبر اعلیٰ کا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت تاریخ ساز ہے. اور اس میں میسیجز ہی میسیجز ہیں. کیا بڑے 3-4 سب سے بڑی جو بات ہے بنیادی وہ یہ ہے کہ ابھی تک ایران کے جو رہبر اعلیٰ تھے وہ اپنی پہچان یہ بنائے ہوئے تھے کہ جی ہم ایک اسلامی مملکت ہیں, اور اس مملکت کے حوالے سے ایک خاص مسلکی نقطہ نظر بھی رکھتے ہیں, اس کے ساتھ اسٹرانگلی آئیڈینٹیفائی کرتے تھے. آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی شفٹ آئی ہے. نمبر 1 بنیادی بات کہ وہ آج کیوں یہ بیان جاری کرتے ہیں. آج انگریزی مہینہ اپریل کا ہے, اپریل کی کتنی تاریخ ہے؟ 30 تاریخ. تو یہ اس کا 30 اپریل سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج ایران کا جو کیلنڈر ہے وہ بھی سورج کے حوالے سے بنایا جاتا ہے, اور یہ بنایا تھا وہ مشہور شاعر جو عمر خیام, جو رباعیاں نہیں لکھتے تھے, تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ ان کی ریسرچ ریپ بھی ہوتی تھی, اور وہ ادھر. اور نظام الدین طوسی جو ہے اس زمانے میں وزیر اعظم ہوتے تھے, ان کے وہ کلاس فیلو بھی تھے, ہم مکتب بھی تھے, اور ان کی تیسرا ہم مکتب ایسے حسن بن صبا بھی تھا. اچھا, یہ یعنی 3 بڑے اس دور کے جینیوس تھے, لیکن ظاہر ہے تینوں کا مختلف فیلڈ. تو عمر خیام نے یہ اس ایرانی کیلنڈر کے مطابق, یہ ظاہر ہے کہ زرتشت اس کا وہ بیک گراؤنڈ ہے, وہاں جو پہلا مہینہ ہوتا ہے وہ فردوین کا ہوتا ہے, جس میں نوروز منایا جاتا ہے. دوسرے مہینے کو کہتے ہیں ارد بہشت. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے تمہارا اللہ بھلا کرے 21 اپریل سے 21 مئی تک. ارد بہشت جو مہینہ ہے فارسی کیلنڈر والا, اس کی آج 10 تاریخ ہے. ٹھیک ہے, اپریل کی 30 ہے, ارد بہشت کی آج 10 تاریخ ہے. 10 تاریخ کو ارد بہشت کی, آج سے 400 سال پہلے
ایرانیوں نے اپنی مزاحمت کے ذریعے، آپ کو یاد ہوگا نا پرتگال والے آئے تھے وہ لے کر، وہ واسکو ڈے گاما، اور اس کے بعد سے مستقل وہ یہاں پہ وہ بھی بیری بیڑل آئے تھے نا اور پھر وہ گوا پہ چلے گئے تھے یہ وہ، تو وہ آبنائے ہرمز سے گزر کر آئے تھے نا، تو ان کا قبضہ تھا، قابض تھے وہ آبنائے ہرمز پہ، پرتگال والے، تو ایران نے جو ہے وہ مزاحمت کے ذریعے ان سے آپ نے ان سے آج کے دن 10 ارد بہشت کے دن ان کی تاریخ کے اعتبار سے آبنائے ہرمز پر قبضہ واپس لیا تھا پرتگیز۔ بائی دا وے پرتگال والے گوادر کے ساحل پر بھی پہنچ گئے تھے، ان کا جہاز وہاں کھڑا رہا لیکن اندر جانے کی ہمت نہ ہوئی، اور وہ کھڑے جہاز کے اندر ہی ہمارے بلوچ بھائیوں نے آ کر ان کو بھگا دیا تھا، یعنی اتنا خوف پھیلا دیا تھا۔ اینی وے اس کا خیر ہم تو کیا ذکر کریں، تو ہمارے ہمیں اپنی تاریخ لکھنے کا تو اتنا شوق نہیں ہے۔ اب نہ ہی کوئی دلچسپی ہے 10 ٹھیک ہے، ارد بہشت کے دن، جو کہ 30 اپریل بنتا ہے آج، ٹھیک ہے، 30 نہیں، اب تم بھول جاؤ نا 30 اپریل کو، ٹھیک ہے، اب تم ایران کی تاریخ میں چلے جاؤ۔ اس دن وہ اپنے پیغام کا آغاز کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام سے شروع کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کا جو عظیم ترین یعنی تحفہ ہے وہ ہمارے خطے کو جو دیا گیا ہے، اور خاص طور پر ایران کے قابل احترام لوگوں کو، وہ تحفہ ہے خلیج فارس، پرشین گلف، یعنی خلیج فارس۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خلیج ہے یہ کوئی پانی کا ایسے نہیں کہ بس جی ٹھیک ہے پانی بہہ رہا ہے، وہ کہا کہ اس کی وجہ سے ہماری جو شناخت ہے، قومی شناخت اور ہماری ثقافت، وہ اس نے ہمیں خلیج فارس نے فراہم کی ہے، اور پرشین شناخت جو ہے وہ اس پانی کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس خطے کی وجہ، ہاں ٹھیک ہے، اس گلف کو، اور اسی میں پھر ہم بین الاقوامی عالمی تجارت کا حصہ اس لیے ہیں تاریخی اعتبار سے کہ ہمارے پاس آبنائے ہرمز ہے جو کہ خلیج فارس کو سیدھا عمان کے سمندر تک لے جاتی ہے۔ تو مختصر، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آبنائے ہرمز جو ہے یہ تجارتی اعتبار سے تاریخ عالم میں ہمیشہ اتنی اہم رہی ہے کہ دنیا بھر کی لالچی جو شیطان تھے وہ اس پر قبضے کو ہمیشہ مرے جاتے تھے۔ تو انہی میں یہ یعنی کہ پرتگال والے بھی تھے، ہالینڈ والے بھی تھے 400 سال پہلے، اور ہم نے ان کو قابض نہیں ہونے دیا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دور حاضر میں ایک عظیم شیطان ہے، اور وہ اور ظاہر ہے کہ وہ اشارہ افریقہ اور ٹرمپ کی جانب، اور انہوں نے کہا کہ وہ صاحب جو ہیں اب وہ آبنائے ہرمز پر قبضے کے چکر میں ہیں، اور وہ بھول جائیں، اور وہ یاد رکھیں آج کے 10 ارد بہشت کے دن ہم نے یہ آپ ہم نے ان سے بھی لی تھی، ایک قوت اب کے ان ساتھ کو بھی ہم قابض نہیں ہونے دیں گے، ٹھیک ہے، یہ کہنے کے بعد اس کے بعد وہ یہ فرماتے ہیں کہ جی ہم نے جس طرح آبنائے ہرمز کو یعنی پرتگالی سامراج سے، ڈچ سامراج سے، ہالینڈ کے سامراج سے بچایا تھا، ٹائم کی بھی کمی ہو جاتی، اسی طرح موجودہ سی بائنڈنگ بنائیں گے، ہاں، سن لینا، ٹھیک ہے، سن لے یار، ایک جو ایک اس ہاں سے ٹھیک بہت ہے، بڑا، ٹھیک ہے، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اس خطے کے لوگوں کو آبنائے ہرمز ہمارے ساتھ مل کے ہم اس کا کنٹرول رکھیں گے، ہم اس کو کہ یہاں پہ کیسے وہ کرنی ہے تجارت وغیرہ، اس کے لیے آپس میں بیٹھ کے مثلا ہمسایہ ممالک کو یہ کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو شیطانی قوتوں کو باہر رکھتے ہوئے ہم آپس میں مل بیٹھ کے یہ فیصلے کر سکتے ہیں کہ جی آبنائے ہرمز سے اس گزرگاہ کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسرا جو بہت بڑا جمپ ہے جس کے اوپر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے خطے میں ہم نے اتنا عرصہ گزارنے کے بعد ہماری قوم نے جو ہے جو چیزیں ڈیولپ کی ہیں وہ قومی اثاثے ہیں، اور اس میں وہ خاص طور پر ذکر کرتے ہیں کہ جی ہمارا ایٹمی پروگرام اور میزائل پروگرام یہ ہمارا یہ اب قومی اثاثے ہیں ہمارے۔ پہلے بھی قومی اثاثے تھے نا سر،
یار ایٹمی پروگرام کا تو پہلے یہ تھا کہ ہم ایٹمی پروگرام کو جنگی حوالوں سے استعمال نہیں کرنا چاہتے، ایٹم بم جو ہے وہ حرام ہے. اب اس سے یہ شفٹ ہے، وہ یہ کہ ہم ایٹم میں تو نیگوشیٹ کرنے کو چاہ رہے ہیں، ہم تو ایٹمی پروگرام جو ہے وہ تو ہمارا وہ تو اس کا پرامن مقاصد ہے. اب یہ ہے کہ اب وہ جس سٹیج پہ ہے، وہ جو کہا جا رہا ہے کہ 60% آپ نے وہ کر لیا اور وہ ہمارے حوالے کر دیں، اور جب تک آپ مجھے وہ یورینیم نہیں دیں گے، وہ نہیں دیں گے 60% افسودگی والا 400 کلو گرام مٹیریل، جو ہے، اس وقت تک یہ کہ آپ کی آبرائے ہرمز اور یہ بحری ناکہ مکمل بندی جنگ بندی نہیں اور میں نو وے آپ کا ایٹمی پروگرام 1 انچ بھی نہیں میں کرنے دوں گا. اب وہ انہوں نے اس کو ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ تو نیگوشیبل ہی نہیں ہے. یہ ایک حوالے سے کلیئر میسج ہے کہ جی وہ آپ کو جو جنگ بندی پہ باقی چیزوں بات ہوگی، اس پہ نہیں ہوگی. یہ دو چیزیں تو نان نیگوشیبل ہیں، کیونکہ یہ اب ہماری عظیم جو ہے وہ فارسی ثقافت شناخت کا یہ قومی اثاثہ بن گئے ہیں، اور ان کی حفاظت اب ہماری ذمہ داری بن گئی. اس میں ایک آبنائے حرمت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، وہ ہماری مرضی سے ہی، لیکن ظاہر ہے کہ ہمسایہ جو ممالک رستہ نکل سکتے. جو دوسرا آپ اشارہ کر رہے ہیں نا نصر صاحب، اس میں آپ جو بتا رہے ہیں کہ یہ پالیسی شفٹ ہے کہ وہ سسٹین کریں گے اپنی نیوکلیر پاور کو. ایگزیکٹلی. یہاں پہ تو مسئلہ ہے نا. ٹرمپ نے تو پورے امریکہ کو آئی تھنک ان دا پارلیمنٹ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی میں تو اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا نیوکلیر پاور کسی بھی کیپیسٹی میں. کسی بھی کیپیسٹی کی جب بات کی جاتی ہے تب انریچمنٹ بھلے 60% ہو یا 6% ہو، وہ ناقابل قبول ہے نا ٹرمپ کے لیے. تو یہ پاسبل ہی نہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ میں تو اب کمپرومائز کرنے کو تیار ہی نہیں ہوں. تو ایک مختصر الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 10 اردے بہشت کے دن، میں بار بار 30 اپریل کہنے کی بجائے 10 اردے بہشت کو اس کے ثقافتی اور تاریخی پس منظر میں رکھ کر بیان کر رہا ہوں. 10 اردے بہشت کے دن ایران کے رہبر اعلیٰ کا جو پیغام ہے وہ سیدھا سادہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ صاحب آبنائے حرمز، ہم اپنے ہمسایوں کو، آپ تو نکل جائیں یہاں سے، ایک تو آپ کا کوئی لینا دینے، ہم جانے اور ہمارے ہمسائے جانے. ظاہر ہے اس پہ تجارت ہونی چاہیے، لیکن اس پہ جو ہے ٹھیک ہے وہ کیسے کرنی ہے وہ ہم جانے اور ہمارے فائنڈ کرنا، نیوکلیر کو کلیئر کریں نا. دوسرا یہ ہے کہ یہ تو بات ہی بھول جائیں کہ ہم نیگوشیٹ کریں گے اپنے ایٹمی پروگرام کو اور میزائل پروگرام کو. نہیں، اب جہاں پہ ایک سوال لوگوں کے ذہن میں اٹھتا ہے نا کہ اس سے پہلے جو ان کے رہبر اعلیٰ تھے، وہ ان کے والد محترم تھے، وہ اس بات کا فتویٰ دے چکے تھے کہ یہ اس کا تو بنانا ہی حرام ہے، ناجائز ہے. دوسرا، وہ تو انگیجمنٹ کے خواہش مند بھی تھے اور علم بردار بھی تھے، وہ تو انگیج کر رہے تھے اس پروگرام پہ. تو کیا ان کے پورا جو سٹانس تھا اس کو یہ سائڈ لائن کر دیں گے تو وہاں سے ریزسٹنس آئے گی؟ ان کی روایات کے مطابق دیکھیے، چونکہ حالات بدل گئے نا، ایک رہبر اعلیٰ کا دیا ہوا فرمان یا فتویٰ وہ حالات اور واقعات کے جبر کے تحت ان کا جانشین جو ہے اس کو رد کر سکتا ہے. اس میں جو یہ کہہ رہے ہیں اس پہ کوئی ریزسٹنس ود ان ایران نہیں آئے گی ان کو. بابا وہ رہبر اعلیٰ ہیں نا. بلکہ ابھی تم یہ دیکھو نا، سید عباس عراقی جو ان کے وزیر خارجہ ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ کیا، کیونکہ ٹرمپ صاحب تو اپنی دنیا میں رہتے ہیں نا. ان کے وہ ٹروتھ سوشل کے اوپر ایک چل رہا ہے وومن فار ٹرمپ، اس میں بتایا گیا ہے، نام تو صحیح لکھا ہے، اس نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے آپ یہ، یعنی ان کے نقطہ نظر سے آپ لکھ رہے ہیں گلف، لیکن آبنائے ہرموز کا نام جو ہے وہ جو ان کی فین خواتین ہیں انہوں نے لکھا ہے اسٹیٹ آف ٹرمپ، آبنائے ٹرمپ. ٹھیک ہے. اب آبنائے ٹرمپ جس دن وہ کہہ رہا ہے، اس دن عباس عراقی جو ہے ان کو یاد دلا رہے ہیں، اور اسی دن جو ہے وہ رہبر اعلیٰ کہہ رہے ہیں بھائی جی یاد کرو آج 10 اردے بہشت ہے، ٹھیک ہے، اور ہم تمہیں تمہارے ارادوں کو، یہ ہماری تاریخ ہے، وہ اپنی تاریخ بتا رہے ہیں، ان کو باور کرانے کے لیے کہ تیار رہو، پیچھے نہیں ہٹنے والے. آئی ہوپ یو گاٹ دا پوائنٹ. ہم اسی پہ بات کریں گے، اس پر ٹرمپ کیا سٹانس ہوگا اور وہ کیا کہتے ہیں. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. صاحب یہ جو میسج ہم نے پڑھا، جس پہ بات کی مجتبیٰ علی خامنہئی صاحب کا، اس پر ٹرمپ صاحب کا بھی تو کوئی اوپینین اپنا ہوگا نا، اس کو کامنٹ کر لیں، پھر میں نے پوٹن کے ساتھ جو کال ہے اس پہ بات نہیں، کی. غالباً اس نے ابھی تک اس کو دیکھا نہیں ہے یا اس کو بریف نہیں کیا گیا ہے. ظاہر ہے آبویسلی اس کا جو اپنا جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ
ایک بڑی آپ کو امپورٹنٹ بات ذہن میں رکھنی ہوگی. سر آلریڈی اس کو لیک بھی کروایا گیا ہے ایکزیوس سے براکا کہ وہ اب سوچ رہا ہے کہ ایک اور شاید راؤنڈ لگانا پڑے کہ ایران ابھی اس ایران طرح پہ جھک حملے لے گا. کا. اور آج اس کی 2 میٹنگز فکس ہیں یکے بعد دیگرے اپنی نیشنل سیکورٹی کے لوگوں کے ساتھ اور اپنے فوجی افسران کے ساتھ, اور خصوصی طور پر سینٹ کام کا چیف جو ہے مسٹر کوپر, اور بائی دا وے اس کا تعلق بحریہ سے ہے آج کل جو سینٹ کام کا ہیڈ ہے, اس کی بریفنگ ہے. اور دیکھیے تھوڑا سا جو اندازہ ہو رہا ہے, اب اس نے خود ہی یہ تھوڑی دیر پہلے جو ہے یہ لکھا ہوا ہے اپنے خود ہی سوشل, یہ اس کو کسی اگین اسپرچل اسٹریٹ فائٹر سڑک کے گنڈے استارا اس کی طرف سے ہے. یہ ٹرمپ کی تصویر لگی ہوئی ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے اسٹارم از کمنگ, طوفان آ رہا ہے اور کوئی اس کو آنے سے نہیں روک سکتا, یعنی طوفان کی راہ میں کوئی نہیں آڑے آ سکتا. ٹھیک ہے. تو ایک یہ کیا پیغام, یہ میسیجنگ یہ کر رہا ہے کہ میں تو بھائی چونکہ ایران نظر بظاہر. اب اس کے بعد ایک اور بھی ہے نا سر, شاید میں اس کو چیک نہیں کر پایا, ٹرمپ کی پوٹن کے ساتھ جو کال ہوئی نا وہ 90 منٹ کی کال ہے. اس کے بعد لوگ یہ امیدیں باندھ کے بیٹھے ہیں کہ نہیں اب چیزیں شٹل ڈاؤن ہونے جا رہی ہیں. سر یہ تو ہوئی نا, اب آئی ڈونٹ نو کہ یہ کب اس نے کیا ہے. یہ تو آج کیا ہے نا اس نے, اس کال کے بعد ہے. اس کال کے بعد. اچھا اوکے. اب وہ جو کال ہے اس کا ابھی تک جو سامنے ایک نظر بظاہر تو یہ مطلب آتا ہے کہ وہ جیسے آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ اس کو اگر کہے گا کہ جی آپ ذرا ہاتھ ہلا رکھیں ایران کے ساتھ, یوکرین والے تم یوکرین والے, یہ ہوا پریسائسلی یہی ہوا ہے. ہاں وہ جو آفیشیل سٹیٹمنٹس اس کو اس نے کہا کہ یار بات سنو میری, 90 منٹ کی بڑی ان کی اچھی گفتگو ہوئی ہے. تو اس نے یہ کہا کہ یار بات سنو میری کہ ٹرمپ صاحب آپ ذرا ایسکلیشن سے باز رہے ہیں, کوئی فائدہ نہیں. ہاں نیوکلیئر کے لیے میں کوئی آپ کی مدد کر سکتا ہوں. وہ پہلے بھی چونکہ ہوا تھا نا, تو یہ ہوا تھا کہ جی مواد ان کے ہاں چلا جائے, روس کے ہاں ہی ہو. تو ٹرمپ نے خود رپورٹ یہ کیا ہے کہ وہ مجھے اس طرح بلا رہا تھا تو میں کہا نہیں پہلے یوکرین کی بات کرو. تو اس نے کہا یوکرین, کیونکہ ان کا بھی 9 مئی ایک ان کا بھی ہسٹورک ڈے آ رہا ہے, جیسے ان کا 10 اردے تھا, اس میں 9 مئی کے دن انہوں نے ہٹلر کی افواج کو شکست دی تھی روس میں, جب یہ سوویت یونین. تو اس نے کہا کہ میں 9 مئی کے دن سے میں یوکرین کے ساتھ جو ہے جنگ بندی کا اعلان کر سکتا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ اس نے جو وہ پوٹن کی جس طرف لا رہا ہے کہ یہ مایوس ہے برطانیہ سے, نیٹو سے, کہ یہ میرے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے, اور وہ ساتھ سارے اس لیے نہیں کھڑے ہوئے کہ جی ارے آپ ہمیں تو بس ہمارے لیے مسئلہ تو یوکرین ہے, آپ کس طرح ایران میں چلے گئے. تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں بات سنو میری, تمہارے نہ ہوتے ہوئے بھی میں نے ایران کو بھی بندے کا پتر بنا دیا اور یوکرین کا مسئلہ بھی حل کروا دیا. یہ اپنی چودراہٹ کے چکر میں, اس چودراہٹ کے چکر میں پڑ گیا. اس کال سے کریں کہ نہ کریں بھائی, بہت سارے لوگ تو کر رہے تھے, لیکن ابھی جو تازہ ترین اس کی پوسٹنگ ہے وہ تو یہ ہے اسٹارم از کمنگ. آپ کیوں بزد ہیں پچھلے کچھ دنوں سے کہ ایک راؤنڈ آئے بھائی دیکھو نا, اب 3 دنوں سے آج بھی وہ ہو رہی ہے وزیر دفاع. اب آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ماحول کیا چل رہا ہے. ماحول یہ چل رہا ہے کہ کل سینٹیاگو کی ایک رکن نے قومی اسمبلی کا وہاں کا جو ہاؤس ہے, اس نے کہا کہ میرا علاقہ وہ اس طرح کا ہے جیسے ہمارے ہاں چکوال ہیں یا وہ ہوتے ہیں نا ہماری مارشل ریسز کے علاقے جہاں سے بہت سے لوگ فورسز میں. اس نے کہا کہ میں ان کے بیانات پڑھ کے, یہ اس نے باقاعدہ ٹی وی کیمروں کے سامنے سب, کیونکہ وہ تو تمہیں پتا ہے لائیو چل جاتی رہی ہوتی ہے. اس نے کہا کہ کیا ہمارے کمانڈر ان چیف کی جو حالات ہیں ذہنی طور پر ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں. یہ اس نے کس سے پوچھا؟ وزیر جنگ سے. سامنے بیٹھا تھا وہ ایکسٹ, ہاں کمیٹی کے اجلاس میں وہ تو مانگنے گیا ہوا ہے نا $1.6 ٹریلین. اس نے کہا کہ میں مجھ سے وہ, چونکہ میرا جو ہے کانسٹیچوئنسی وہاں پہ وہ ساری فوجی فیملیز رہتی ہیں اور ان کے بچے وہاں پہ پوسٹڈ ہیں, اور وہ لوگ بڑے پریشان ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کمانڈر ان چیف جو ہے اس کی ذہنی حالت کیا ہے. ایک مسئلہ یہ ہے. دوسرا, آپ کو میں نے یاد دلایا تھا کہ 1973 سے جب وہ ویتنام کی جنگ ہو رہی تھی, امریکہ میں ایک قانون انٹروڈیوس کروایا گیا ہے, وار پاورز ایکٹ ریزولوشن. اس کے مطابق صدر جو ہے وہ 60 دنوں تک اپنی مرضی کے تحت تو وہ جنگ کر سکتا ہے,
اس کے بعد اس کو کانگریس کو چٹھی لکھنا ہوگی کہ میں مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر اس میں اضافہ کر رہا ہوں. صرف چٹھی لکھنی ہے, اس میں بھی محض اس کو 30 دن ملیں گے, لیکن بہرحال اس کو 31 مئی تک کا تو وقت ہاں مل ایک جائے ایج گا نا مل بابو. سکتا ہے, ہاں ٹھیک ہے. کہ جی میں جن بنیادوں پہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو یہ جواز دینے کے لیے بھی تو شاید وہ یہ کہے گا نا کہ یہ بریفنگ ہوئی ہے اور یہ ذہن میں رکھتے ہوئے میں یہ کر رہا ہوں اٹیک. میں ایک بات کر رہا ٹھیک ہے, ہوں صحیح ہے. اور باقی نظر بظاہر اب جب یہ خامنہئی صاحب کا یہ جو پیغام ہے, جب موصوف کو اس کے بارے میں بریف کیا جائے گا آج کی میٹنگ میں, تو نوئنگ ٹرمپ تو وہ کیا کہے گا, وہ کہے گا ارے بھائی یہاں سے تو کوئی لچک ہی نہیں آ رہی, اب کیا کریں, تو why not have another term, اور therefore storm is coming, state of Trump. گیدڑ بھبکیاں ہو سکتی ہیں, لیکن اس وقت ٹرمپ کے آپ پاس کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کو پولیٹیکلی سوٹ کرتا ہے کہ وہ اپنی فیس سیونگ کے لیے یہ کرے. ریکوائرمنٹ نہیں. آپ مجھے بتائیے کہ ابھی بھی دیکھیے نا, جو جس نے یہ ناکہ بندی کی ہے, بلاکیج, اس کے بعد تو بڑا پریشر تو بلڈ کر پایا وہ ایران پہ, جو میرے خیال میں حملوں سے زیادہ بڑی اچیومنٹ ہے. لیکن وہ تو جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا ہے نا. لیکن پریشر ایران میں اگر پریشر ہو رہا ہے, ہم اس کے بارے میں لا علم ہیں. ہمارے تک تو پیغام یہ آ رہا ہے کہ وہ اب مزید قوم پرست ہو گئے ہیں. ان کا اپنی فارسی یعنی پرشین امپائر, اس کی تاریخ, اس کی تہذیب, وہ اس کے چکر میں پڑ گئے ہیں کہ اس کو بچاؤ سارے مل کے, کہ وہ سارے مل کے ہمیں اپنی, میسج شاید اس میں بھی ہے, یہی میسج ہے نا, بغیر کسی لیکن عذاب کس پہ نازل ہے؟ عذاب تو نازل ہے پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں پہ کہ وہ لمبی لمبی قطاریں آج لگی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اور باقی یہاں سے لے کر فلپین تک. دوسری طرف بھی ہمارے ہاں تو اللہ کا شکر کرو ایک پھر بھی بچت ہے. ابھی تک ہمارے ہاں جو کرنسی ہے روپے کی قدر اسی طرح ہے. ہاں اس پہ فرق نہیں پڑا. جاپان میں آج ریکارڈ سطح پر گری ہے, اور باقاعدہ جاپان کے اسٹیٹ بینک کو انوالو ہو کر جو ہے وہ ڈالر بائنگ کرنی پڑی ہے تاکہ اپنی کرنسی کی جو ہے وہ قیمت اس کو برقرار رکھے. بھارت میں آج چوتھی مرتبہ گراوٹ آئی ہے بھارتی روپے کی قدر کی قیمت میں. ابھی تک ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک بہت ساری چیزوں میں ابھی تیل بھی اویلیبل ہے, ابھی بھلے مہنگا ہو رہا ہے. ہمارے ہاں لمبی قطار تو ہے, لیکن وہ بھی پینک بائنگ ہے نا. یہ نہیں ہے کہ دستیاب نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ جنہیں لائنیں لگی ہوئی انہیں بتایا جا رہا ہے کہ چلیں جی یا باہر لکھو لگا دیا اور جی نو پیٹرول اویلیبل. ابھی تک اس طرح کے تو کئی سائن, یعنی کم از کم جب تک ہم بیٹھے ہیں یہ پروگرام کرنے اس وقت تک تو نظر نہیں آئے, نہ ہی ہمیں رپورٹ ہوئے. تو نوئنگ ٹرمپ, اس ساری ڈیولپمنٹ میں چینی دورہ بھی انٹیکٹ ہے نا ابھی تک, اس پہ تو ظاہر ہے کہ ابھی تک تو وہ قائم ہے. تو یہ چاہ رہا ہوگا کہ جب میں 14 مئی کو چین لینڈ کروں تو میرے ہاتھ میں طاقتور پتے ہوں, میں چینی صدر کو کہوں کہ دیکھیں جی اب تو ایران کا تیل چاہیے آپ کو, تو یو ہیو ٹو گو بائی می, آپ کو مجھ سے گفتگو کر کے, اور آپ نئے ہرمز میں سے بھی اگر آپ کو باہر نکالنا تو آگے میرے جہاز کھڑے ہیں, آگے میرے جہاز میرے بیڑے کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, سو آپ میرے ساتھ ریئر ارتھ وغیرہ کے بارے میں کچھ مکمکا کیجئے, میں آپ کی دوسرے سلسلوں میں مدد کروں. تو وہ بھی پاورفل ہینڈ تو اس کے پاس نہیں ہے. اس کے پاس یہ ہینڈ بھی نہیں ہے کہ بھائی صاحب اگر آپ نے جنگ ختم ہی کرنی تھی تو آپ نے اس میں ہمیں ملوث کیوں کیا, اور ہم نے ملوث کرنے کے بعد آپ نے آخر میں نکالا کیا کہ آپ نے آئے ہرمز جو ابھی تک ہر طرح کی تجارت کے لیے کھلی تھی, آپ نے اس کو کابل ایٹ دی اینڈ آج بھی اگر جنگ ختم کرے تو حاصل وصول اس کے پاس کچھ نہیں. تو اسی لیے مجھے یہ خدشہ ہے کہ وہ ایک اور راؤنڈ لگانا چاہ سکتا ہے ٹو ٹیک فیس سے. اب یہ الگ بات ہے کہ اس کے باقی کی جو اس نے اقدامات یا اس طرح کے جارحانہ اقدام کیے وہ بیک فائر کر جائے تو یہ ایک الگ کہانی ہے. اگلے کچھ 2-4 دنوں میں یہ صورتحال بھی واضح ہو جائے گی, کیونکہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے چین کا دورہ بھی قریب آتا جا رہا ہے. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. صاحب مار کے حق کو 1 سال ہونے والا ہے. پچھلے سال 30 اپریل کے دن وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب اور ڈی جی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی اور ہمیں بتایا گیا ود ڈیجیٹل پرنٹس کے 29 اور 30 کو رافیل طیاروں نے پاکستان کی سرحدی حدود کی خلاف ورزی کی کوشش کی, ان کو جیم کیا اور مجبور کیا سری نگر ہائی وے پہ, سری نگر ایئرپورٹ پہ اترنے کے لیے. اب وہی اور اس کے بعد جو ہوا 10 مئی کو وہ سب پوری دنیا کے سامنے ہے. اب اسی ملک کا وزیر دفاع ہے راج ناتھ سنگھ,
وہ آج بھی دھمکیوں سے باز نہیں آ رہا. اس نے کیا کہا پہلے سن لیجیے, سنائے جی. یہ 28 کا نہیں, ہم نے لکھا غلط ہے, یہ آج بولے ہیں یہ. ہاں مجھے یہی خیال آیا کہ آج اس سے پہلے تو موصوف نے 2 دن پہلے شاید کچھ اور بیان دیا تھا. اگر وہ ہے وہ بھی ہے میرے پاس, وہ سنا دیں, وہ دیکھو وہ سنا دیں اگر ہے تو. اچھا وہ سناتے, اس کو لائن اپ کر لیتے ہیں. اب حالات یہ ہے کہ یہ دھمکیوں سے باز پھر بھی نہیں آ پا رہے. ہم نے آپ کی دنیا کی جو آپ اپنے بیچتے رہے کہ ہم نے اتنے $بلین لگا کے فرینچ ٹیکنالوجی لے کے آئے ہیں, تو ہم نے یہ اسکواڈرنز لگا دی ہیں. تو اگر اتنا ہی, اور پاکستان یہ کہتا رہا, ہمیں یاد ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے اس پریس بریفنگ میں جو پوری دنیا میں چلائی گئی تھی, اسحاق ڈار صاحب وزیر خارجہ ہیں اس ملک کے, DGISP ترجمان ہے پاک افواج کے, دونوں نے کہا کہ ہم ہر طرح کے تعاون کو تیار ہیں, آئیے آپ پہلگام پہ انکوائری کیجیے, ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. یہ پھر باز نہیں آئے. اور آج وہ آگے وہ شارٹ سنا جو جس کا ذکر صاحب کر رہے ہیں, سنائیں. اس کی نرنترتا بنی رہے. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آتنکواد کا نہ کوئی دیش ہوتا ہے اور نہ کوئی دھرم. ٹیررزم اور انوسنٹ ہیومینٹیرین لاس کے لیے کوئی بھی وجہ, چاہے وہ واستوک ہو یا کالپنک, جائز نہیں ہے. ایکسلنسی, اس سندرب میں یسیو. اب اس میں دیکھو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دہشت گردی کسی ملک کے ساتھ, یعنی وہ جو ابھی کہہ رہا تھا نا آئی ٹی انٹرنیشنل ٹیررزم, اب وہ نہ کسی مذہب کے ساتھ وابستہ کی جا سکتے. پہلے اپنا بیان کلیئر تو کہنا کیے تسی. اور جو اصل بات جس پہ وہ جو خفت میں ڈال رہے ہیں آج کے دن بار بار, وہ بھی کہ بھئی میں نے تو نہیں کہا نا, نصرت جاوید تو نہیں کہہ رہا, عدنان تو نہیں کہہ رہا, یہ تو امریکی صدر بار بار دہرائے چلے جا رہا ہے نا کہ میں نے جنگ بند کروائی تھی. اب وہ پھر موصوف یہ وہ مرغی ایک ٹانگ کی طرح دوبارہ اس بات کو دہرائے چلے جا رہے ہیں کہ جی چونکہ ہم نے اپنے جنگی اہداف حاصل کر لیے تھے لہٰذا ہم نے جنگ بند کرنے کا فیصلہ کیا. بھئی اگر جنگ بندنے کا فیصلہ کیا تھا تو پھر پوری رات جو ہے آپ جے ڈی وینس وغیرہ کے ٹیلی فون کیوں وصول کرتے رہے؟ آپ یہ کہتے تھے کہ ہم تو جنگ بند کر چکے ہیں, ہمارے تو مقاصد حل گئے ہیں, آپ خام خواہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. اور آپ جو ہے جا کے پاکستان کو پہلے راجناتھ سنگھ صاحب کو پریس کانفرنس کر کے کہتے کہ جنگ بند ہوگی, ٹرمپ نے کیا پہلا. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلا اس وقت جو ہے وہ ٹویٹ وہ ٹرمپ نے کیا تھا جنگ بندی کا, کہ اس نے وقت بتایا اتنے بجے بند ہوگی, خوشخبری ہے کہ اتنے بجے تک ہو جائے گی. تو میں اس حوالے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ اب آپ اس کو اپنی تاریخ میں سے باہر نکالیں, دنیا آگے بڑھ گئی ہے. اب یہ جو تازہ ترین صورتحال ہوئی ہے, لیکن اس کے پیچھے ایک کہانی ہے. وہ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس خطے میں نئے الائنسز بننے ہیں, تو یہ ایک نئے الائنس کے چکر میں ہیں. اور وہاں پہلے بھی بتا چکے ہیں اور کس کے یار یعنی کہ بہرحال کوئی بھی جو نئے الائنس بننے ہیں, یہ اس لیے اس کے حوالے سے اب یہ ایک پاکستان کے ساتھ یعنی پاکستان مخالف ایک نئے الائنس کی وہ ایک گنجائش نکلتی دیکھ رہے ہیں. لہٰذا یہ ڈھول پیٹنا شروع ہو گئے ہیں. تو جب نومن تیل ہوگا دیکھ لیں گے رادا کتنا ناچتی. میں تو اس حوالے سے لیکن سوشل میڈیا دیکھیں آپ کی بات میں اس حوالے سے بھی وزن لگتا ہے کہ نیپال بارڈر سے اور دیگر پوزیشن سے یہ اپنے آرٹلری اور باقی جو فورسز ہیں اور ایمونیشن ہے اس کو موو کر رہے ہیں ٹورڈز پاکستان لائن آف کنٹرول, جو کشمیر والے ہمارا وہ ہے. تو ان کی انٹینشنز جو ہیں وہ بتاتی ہیں کچھ نہ کچھ یہ پھر پوسٹنگ ہو سکتی ہے, لیکن کیا سے مطلب یہ کہ آج کے دور میں اگر یہی کرنا ہوتا تو لاسٹ ٹائم بھی آپ اگر اتنی آئی ٹی ٹیکنالوجی تھی تو آپ یہ تو دنیا کو بتا دیتے نا کہ وہ پہلگام والے ٹیررسٹ, یہ تو ہم بھی پوچھتے نا کہ 200 کلومیٹر بارڈر سے بھی دور ہوا, وہ پہنچے کہاں, وہ کون تھے, کیسے پہنچے, کسی سوال کا ٹیکنیکل جواب یہ آج تک نہیں ہے. آپ ماضی کے اسیر زیادہ ہو جاتے ہیں, آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اب اس کو دہرائے چلے جانے کا مقصد کیا ہے. یعنی آپ کی یہ خفت ہوئی تھی, بھول جائیں. ناؤ یو نو کہ وی گیٹ پریپیئر فار دی نیو ورلڈ. اور نیو ورلڈ کے حوالے سے بھی آپ کا رویہ تو وہی ہے کہ چونکہ آئی ہیو اے بیڈ میموری, تو مجھے ایک الائنس بنانا ہے آپ کے خلاف, اور مجھے اس میں پاکستان مخالف بھی رہنا ہے. چلیں اپنا خیال رکھیے گا ناظرین, سوموار کو ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.